ذرا تصور کریں 1977 میں زمین سے 2 چھوٹے خلائی جہاز روانہ کیے گئے جن کا مشن ہی تھا ایک ایسی دنیا کی تلاش جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ یہ تھے وائجر 1 اور وائجر 2 جنہوں نے نہ صرف جوپیٹر کے طوفانی سیکرٹس کھولے، سیٹرن کے حیرت انگیز حلقے دیکھے، بلکہ یورینس اور نیپچون جیسے پلینٹس کو قریب سے دیکھنے والے واحد مشن بھی بنے۔ اور آج کے دور میں وائجر 1 زمین سے 14.8 ارب میل دور انٹرسٹیلر اسپیس میں انسانیت کا پیغام لے کر سفر کر رہا ہے، اور وائجر 2 جو 2018 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں انٹر ہوا تھا ابھی بھی ہمیں ایسے راز بھیج رہا ہے جو انسان کے لیے ناقابل یقین ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ خلائی جہاز کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ کیا واقعی یہ کسی خلائی مخلوق تک پہنچ پائیں گے؟ اور جو گولڈن ریکارڈ کیسٹ ان کے ساتھ ہے کیا وہ کبھی سنا جائے گا؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں اور وائجر کی ناقابل یقین کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کیا ہم واقعی اس یونیورس میں اکیلے ہیں؟ یہ سوال انسان کو صدیوں سے الجھا رہا ہے۔ مختلف سیولائزیشن جیسے قدیم مایا، مصری اور سومیری اپنی امیجنری سٹوریز میں آسمان سے آنے والی مخلوقات کا ذکر کرتی ہیں۔ آج ہم انہیں ایلین کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی موجود ہیں؟ کیا وہ ہماری زمین کا کبھی دورہ کر چکے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا وہ ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو وائجر 1 اور وائجر 2 کے گولڈن ریکارڈز کو ایک منفرد مقصد دیتے ہیں۔ یہ خلائی جہاز ہیومینٹی کا میسج لے کر ایسی مخلوقات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم صرف امیجنیشن ہی کر سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم کائنات میں کسی اور ذہین زندگی سے رابطہ کر سکیں گے؟ آئیں اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1977 سے، جب ناسا نے 2 خلائی جہاز وائجر 1 اور وائجر 2 کو زمین سے اسپیس میں روانہ کیا۔ ان کا مقصد تھا سولر سسٹم کے ایکسٹرنل پلینٹس کا مشاہدہ کرنا اور انسانیت کا پیغام یونیورس تک پہنچانا۔ ناسا نے ان مشنز کو ایک عظیم سائنسی مقصد کے ساتھ بھیجا تھا۔ وائجر 2 کو 20 اگست 1977 کو لانچ کیا گیا تھا، جبکہ وائجر 1 کو اس کے بعد 5 ستمبر 1977 کو روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں خلائی جہاز اپنی نوعیت کے انوکھے مشن پر روانہ ہوئے تھے، لیکن ان کی ابتدائی منزلیں مختلف تھیں۔ وائجر 2 کا راستہ پیچیدہ تھا تاکہ وہ زمین سے دور جا کر جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون جیسے پلینٹس کا قریب سے ایکسپیریمنٹ کر سکے، جبکہ وائجر 1 کا راستہ بالکل سیدھا تھا تاکہ یہ جلدی سے اپنے ہدف تک پہنچ سکے اور خلا میں گہری تحقیق کر سکے۔ سب سے پہلی منزل تھی جوپیٹر، جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلینٹ ہے۔ وائجر 1 اور وائجر 2 دونوں نے جوپیٹر کی طرف سفر شروع کیا۔ جب وائجر 1 1979 میں جوپیٹر کے قریب پہنچا، اس نے پہلی بار اس پلینٹ کے عظیم سرخ دھبے کی تفصیلات بھیجی، جو ایک طوفان ہے جو ہزاروں سالوں سے اسی طرح جاری ہے۔ وائجر 2 نے بھی اسی سال جوپیٹر کو دیکھا، لیکن وائجر 2 نے اس کے چاندوں پر بھی تحقیق کی۔ وائجر 2 نے جوپیٹر کے چاند آئیو، ایروپا اور گینامیڈ کی تصاویر بھیجی۔ ان چاندوں پر انتہائی دلچسپ مظاہر جیسے آئیو پر آتش فشاں دریافت ہوئے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی اگلی منزل تھی سیٹرن۔ وائجر 1 اور وائجر 2 نے 1980 اور 1981 میں سیٹرن کو اپنے رستے میں پایا۔ سیٹرن کی سب سے دلچسپ خصوصیات اس کے حلقے ہیں، جو بہت زیادہ خوبصورت اور کمپلیکیٹڈ ہیں۔ وائجر 1 نے ان حلقوں کی تفصیلات اور ساخت کو دریافت کیا اور اس کی تصاویر نے سائنسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ وائجر 2 نے بھی سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی تفصیل فراہم کی، جو ایک ایسا چاند ہے جس کے ماحول میں نائٹروجن کی مقدار زمین سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد وائجر 2 کا راستہ یورینس اور نیپچون کی طرف تھا،
جو شاید اس مشن کی سب سے دلچسپ اور پیچیدہ منزلیں تھیں۔ 1986 میں وائجر 2 نے یورینس کے قریب پہنچ کر اس کے 10 نئے چاندوں کو ڈسکور کیا۔ یہ یورینس کا پہلا تفصیلی مشاہدہ تھا اور وائجر 2 نے اس کے مقناطیسی میدان کی موجودگی کو بھی ریکارڈ کیا، جو اس سیارے کی انتہائی اہم خصوصیات تھی۔ نیپچون تک کا سفر بھی نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ وائجر 2 نے 1989 میں نیپچون کو انتہائی قریب سے دیکھا۔ اس نے نیپچون کے چاند ٹرائٹن کی تصویر بھیجی، جہاں برفیلے گیزرز کا پتہ چلا۔ نیپچون کے طوفانوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا، جو سیارے کی سرسبزی اور شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اور اہم واقعہ آتا ہے پیل بلو ڈاٹ۔ پیل بلو ڈاٹ ایک تصویر ہے جس کو ناسا کے خلائی جہاز وائجر 1 نے 1990 میں بھیجا تھا۔ یہ تصویر زمین کی ایک دور دراز سے لی گئی تصویر ہے، جب وائجر 1 نے 6.4 بلین کلومیٹر کی دوری سے زمین کو اپنے کیمرہ میں قید کیا۔ اس تصویر میں زمین ایک چھوٹے سے نیلے نقطے کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ وائجر 1 اور وائجر 2 نے سولر سسٹم کے پلانٹس کو عبور کر کے سپیس کے وسیع حصے میں قدم رکھا۔ وائجر 1 جو اب 14.8 بلین مائلز دور ہے، 2012 میں انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہوا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خلا کی حدود سے باہر نکل کر ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی کی موجودگی بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ کوئی انسانی خلائی جہاز اس قدر دور پہنچا۔ اسی طرح وائجر 2 بھی 2018 میں انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہوا، اور یہ خلا کے ایک ایسے حصے میں جا کر زمین سے اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں خلائی جہازوں کا مقصد زمین کے بارے میں معلومات بھیجنا ہے اور اس بات کا پیغام پہنچانا ہے کہ انسانیت ایک دن خلا میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ وائجر 1 اور وائجر 2 میں موجود گولڈن ریکارڈ دراصل ایک خصوصی وقت کیپسول ہے، جو زمین کی ثقافت، آوازوں اور تصاویر کا ایک مجموعہ ہے۔ اسے 1977 میں ناسا نے وائجر مشن کے ساتھ خلا میں بھیجا، تاکہ اگر کوئی خلائی مخلوق یا کسی دوسری دنیا کے باشندے اسے دریافت کریں تو انہیں زمین اور انسانیت کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی جا سکیں۔ انسانی زندگی، زمین کے مناظر، قدرتی مظاہر اور سائنسی معلومات کے اوپر مبنی 115 تصاویر اس گولڈن ریکارڈ میں شامل کی گئیں۔ زمین کی مختلف آوازوں میں دل کی دھڑکن، ہوا کی سرگوشی، پانی کی روانی اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف کلچرز اور روایات سے تعلق رکھنے والے گانے اور دھنیں، اس میں مغربی کلاسیکل موسیقی، افریقی اور ایشیائی روایتی موسیقی بھی شامل کی گئی ہیں۔ 55 مختلف لینگویجز میں ہیلو یا سلام کے پیغامات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ وائجر 1 اور وائجر 2 کا مستقبل خلا میں ایک دلچسپ مگر محدود ہے۔ یہ دونوں خلائی جہاز اپنی عمر کے آخری مراحل میں ہیں، لیکن پھر بھی انسانیت کی تاریخ کے سب سے طویل اور حیرت انگیز مشنز میں شامل ہیں۔ ان کے مستقبل کے اہم پہلو درجہ ذیل ہیں۔ طاقت کی کمی۔ وائجرز میں ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹرز ہیں جو ایندھن کے ذریعے توانائی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ ایندھن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ 2030 کے آس پاس یہ جہاز اپنی توانائی مکمل طور پر کھو دیں گے اور ناسا کو مزید ڈیٹا بھیجنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انٹرسٹیلر سپیس میں سفر۔ وائجر 1 اور وائجر 2 انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ خلا کا وہ حصہ ہے جو سورج کی کشش سے باہر ہے۔ مستقبل میں یہ دونوں جہاز ستاروں کے درمیان خلا میں سفر کرتے رہیں گے، لیکن یہ کسی اور ستارے کے قریب پہنچنے میں لاکھوں سال لگا سکتے ہیں۔ وائجرز پر موجود گولڈن ریکارڈ آنے والے لاکھوں یا کروڑوں سالوں تک خلا میں محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی دن یہ خلائی جہاز کسی خلائی مخلوق یا کسی دوسرے سیارے کی تہذیب کے ہاتھ لگے تو یہ زمین اور انسانیت کا ایک پیغام ہوگا
جو ہماری موجودگی اور ہمارے کلچر کا ثبوت دے گا۔ اگرچہ وویجر مستقبل میں خاموش ہو جائیں گے، لیکن ان کے مشنز نے جو ڈیٹا زمین کو بھیجا ہے وہ سائنسدانوں کے لیے کئی دہائیوں تک تحقیق کے لیے مفید رہے گا۔ یہ مشن انسانی انجینئرنگ اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کی ایک عظیم کامیابی کی علامت ہیں۔ وویجرز کا مستقبل ایک طرح سے لامحدود ہے۔ جب یہ اپنی توانائی کھو دیں گے تب بھی یہ خلا میں سفر کرتے رہیں گے، شاید اربوں سالوں تک، اور یہ انسانی تہذیب کے ایک نشان کے طور پر خلا کے وسیع و عریض راستوں میں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ وویجر ایک ایسا سفر ہے جس نے ہمیں دکھایا کہ انسان کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ خلائی جہاز اب بھی ہماری تقدیر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کون جانے شاید ایک دن ان کے پیغامات کسی خلائی مخلوق تک پہنچ بھی جائیں۔